السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی سلامتی کو موسمیاتی تبدیلی سے لاحق خطرات سفارتکاری کا محور کیوں نہ بن سکے۔ سن 2010 کے شدید سیلاب کے فوراً بعد پاکستان کی حکومت اور فوج نے مغربی دارالحکومتوں سے معلومات حاصل کرنا شروع کیں، جو پاکستان کے سرکاری حکام کو اپنی سائنس کی بنیاد پر لگائی گئی ان پیشن گوئیوں سے متعلق آگاہ کر رہے تھے، جس میں بہت جلد پاکستان میں ماضی سے زیادہ تباہ کن سیلابی صورتحال کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ پیشن گوئیاں سائنسی اعداد و شمار پر مبنی تھیں، کیونکہ پاکستانی علاقہ دو موسمی نظاموں کے سنگم پر واقع ہے۔ تازہ ترین سیلاب کے بارے میں بھی سائنسی برادری متفق ہے کہ پاکستان دنیا کے ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں دو بڑے موسمی نظاموں کے اثرات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ ایک نظام زیادہ درجہ حرارت اور خشک سالی جیسے مارچ میں گرمی کی لہر کا سبب بن سکتا ہے، اور دوسرا مونسون کی بارشیں لے کر آتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، جو سن 2010 کے سیلاب کے فوراً بعد سیکرٹری دفاع کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے، انہوں نے یاد دلایا کہ یہ مسئلہ اس وقت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں عمومی طور پر زیر بحث آتا رہا۔ ہم مختلف ذرائع سے سن رہے تھے کہ بنیادی طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں زیادہ تباہ کن سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لودھی نے بتایا، ہم نے موقع بھی گنوا دیا اور خطرے کو بھی نظر انداز کر دیا۔ 10 سال کے درمیانی عرصے میں ہم نے اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے کچھ نہیں کیا، جس کی جانب عالمی برادری نے ہماری توجہ مبذول کروائی تھی۔ نعیم خالد لودھی نے کہا ہے کہ اقتدار کی راہداریوں میں یہ احساس پنپتا جا رہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آفت پاکستان کے لیے مستقبل میں سیکیورٹی خطرہ بن جائے گی۔ انہوں نے کہا، شاید کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہو کہ ہم اپنی ترجیحات پر ازسے نو غور کر سکیں اور موسمیاتی تبدیلی کو ایک بنیادی سیکیورٹی خطرہ قرار دے سکیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لودھی نے ممکنہ طور پر موسمیاتی تبدیلی کو اولین قومی سلامتی ترجیح شمار کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ دفتر خارجہ سمیت قومی اداروں کو اپنی سمت تبدیل کرنے کے لیے قائل کرنے کے لیے قومی کاوش کی جانی چاہیے۔ پاکستانی فوج کی انفرادی قوت کو ڈیموں کی تعمیر، آبی گزرگاہوں اور آبی ذخائر کی صفائی اور دیگر تمام متعلقہ کوششوں کے لیے بروئے کار لایا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دفتر خارجہ کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث بننے والے اس مضر کو بین الاقوامی سطح پر ہماری عوامی سفارتکاری کا بڑا مسئلہ شمار کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے علاقوں خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں مونسون کی شدید بارشوں کے باعث جولائی سن 2010 کے آخر میں سیلاب آیا تھا، جس نے دریائے سندھ کے طاس کو متاثر کیا۔ پاکستان کے کل رقبے کا تقریباً 5واں حصہ سیلاب سے متاثر ہوا، جس میں صوبہ خیبر پختونخوا کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سیلاب کے باعث ملک بھر میں 1985 اموات ہوئیں۔ پاکستانی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سیلاب سے زیادہ تر املاک، روزگار اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی سے تقریباً 2 کروڑ افراد براہ راست متاثر ہوئے تھے۔ حالیہ سیلاب نے سن 2010 میں آنے والے سیلاب سے زیادہ تباہی مچائی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقوں میں پانی سے جنم لینے والی بیماریوں کے پھیلاؤ اور صحت کے دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان عالمی حدت کا گراؤنڈ زیرو۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کو عالمی حدت کا گراؤنڈ زیرو قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسے ممالک کو زد میں لینے والی موسمیاتی تباہ کاریوں کی تیز رفتار ہولناک نوعیت کے پیش نظر مضر صحت گیسوں کے عالمی اخراج کے اہداف اور تلافی پر ازسے نو غور کیا جانا چاہیے۔ شیری رحمان سابق صحافی، سینیٹر اور سفارتکار ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ اور پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی حدت دنیا کے وجود کو درپیش ایک بحران ہے اور پاکستان کا گراؤنڈ زیرو کی حالت درپیش ہے، حالانکہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کے ضمن میں ہمارا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کثیر الجہتی فورز میں
کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا دنیا کے کاربن اثرات میں اتنا کم حصہ ڈالنے والے ممالک کی بہت کم تلافی کے ساتھ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ عالمی شمال اور عالمی جنوب کے درمیان طے شدہ گفت و شنید کام نہیں کر رہی۔ ہمیں اہداف کو اثر نو مرتب کرنے کے لیے بہت سخت دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کی رفتار پیشن گوئی سے کہیں زیادہ تیز ہے، یہ بہت واضح ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے لا خطرات پر توجہ نہیں دی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مذکورہ دونوں سیلابوں کے درمیان 10 سال کا عرصے کے دوران پاکستان سفارتکاری روایتی عسکری سیکیورٹی، IMF قرضوں، افغانستان کی صورتحال اور امریکہ اور انڈیا کے ساتھ تعلقات جیسے امور پر مرکوز رہی۔ پاکستان کی حکومت اور دفتر خارجہ نے گزشتہ 10 برسوں کے دوران ایک بار بھی موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کی سلامتی کو اس سے لا خطرے کو ملک کی سفارتکاری کا مرکز و محور نہیں بنایا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے پر بین الاقوامی فورز میں چین، جو عالمی سطح پر 27% حصہ کے ساتھ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا ایک بڑا محرک و ماخذ ہے، کے ساتھ ساتھ نتھی رہتے ہوئے پاکستان سفارتکاری کی نمایاں سرگرمی رہی۔ سفیر عبدالباسط ایک تجزیہ کار سابق سفارتکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس غیر فعالیت کی وجوہات عیاں ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس موسمیات کے متعلق سفارتکاری اور عوامی سفارتکاری کی استعداد نہیں ہے۔ سفیر عبدالباسط نے کہا کہ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پر پیش کرنے کے لیے وزارت موسمیاتی تبدیلی کے لوگوں میں بمشکل ہی ایسی سفارتکاری کی کوئی استعداد ہے۔ ہم نے ان مسائل پر دفتر خارجہ میں کچھ مہارت پیدا کی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران 3 سے 4 ماہرین تیار کیے گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے سفارتکار ماہر ہو جاتے ہیں تو وہ یا تو اقوام متحدہ یا کسی بین الاقوامی NGO میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا کاربن کے اخراج کے خلاف سفارتکاری چین کے مخالفت کے مترادف ہے؟ پاکستان کا عالمی کاربن اخراج میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ موسمیاتی آفت کے سامنے کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے سیلاب سے ہونے والی حالیہ تباہ کاریوں کے تناظر میں غیر ملکی ذرائع ابلاغ سے بات چیت میں بھی اس حقیقت کا اعادہ کیا ہے، حالانکہ یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں جو پاکستانی حکومت کو ابھی معلوم ہوئی ہو۔ عالمی برادری سن 2010 کے سیلاب کے فوراً بعد پاکستان کی حکومت اور مقتدر حلقوں کو اس بارے میں آگاہ کر چکی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لدوی نے کہا ہے کہ ہمیں 10 سال پہلے اس ضمن میں معلومات مل چکی تھیں۔ پاکستان کی سفارتی عدم سرگرمی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کاربن کا اخراج کرنے والے ممالک کے خلاف کوئی بھی جارحانہ سفارتکاری پاکستان کو براہ راست اس کے سیاسی اور اسٹریٹجک شراکت دار عوامی جمہوریہ چین کی دوسری غلط جانب کھڑا کر دے گی، جو کاربن کے اخراج کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ ان مسائل پر پاکستان کی سفارتی عدم فعالیت ایک اور تناظر میں بھی عجب ہے۔ سفارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ پاکستان انڈیا کے رویے کو عالمی سطح پر اور اندرون ملک انڈین تناظر میں بھی تنقید کا نشانہ بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، مگر پاکستانی دفتر خارجہ نے اس حقیقت پر کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا کہ انڈیا دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والے ملک میں سے ایک ہے۔ اس کے برعکس پاکستان کی صنعت کاری کی سطح کم ہے، اسی وجہ سے کاربن اخراج کی سطح بھی نیچے ہے۔ اس کے اپنے نقطہ نظر سے موسمیاتی تبدیلی پر اس کی جارحانہ سفارتکاری بالکل محفوظ ہوتی۔ تاہم سفیر عبدالباسط اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کی اپنی رائے یہ ہے کہ چین ہماری سفارتی عدم فعالیت کا عنصر نہیں ہے۔ سفیر عبدالباسط نے کہا ہے ہمارے ملک کے اندر موجودہ سیاسی ماحول ایسی سفارتکاری کے لیے سازگار نہیں ہے، اور ہمارے پاس ایسی جارحانہ اور فعال سفارتکاری کے لیے فکر و دانش کی استعداد بھی نہیں اور نہ ہی درکار وسائل ہیں۔ سیاسی سطح پر ماہرین کے مطابق پاکستانی حکومت اور طاقت کے دیگر مراکز قائل ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں پاکستان کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔
عبدالباسط نے کہا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم مغرب کی اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور چین سمجھتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک اتنی تیزی سے قابل تجدید توانائی کی جانب منتقلی کا وعدہ نہیں کر سکتے جتنی تیزی سے ترقی یافتہ دنیا منتقل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ ترقی پذیر ممالک میں قابل تجدید توانائی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے ترقی یافتہ دنیا کے $100 ارب کی امداد دینے کے وعدے کا کیا ہوا؟ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان ایک طرف اس طرح کی بحث و تکرار میں الجھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور بین الاقوامی سائنسی برادری پیشن گوئی کر رہی ہے کہ عالمی حدت کی روک تھام کے لیے دنیا کے پاس 11 سال کا موقع دستیاب ہے، اور یہ کہ پاکستان پھر بھی موسمیاتی آفت کے سامنے کھڑا ہوگا اور مغربی صنعتوں کے سبب موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہونے کا استدلال اور بحثیں ہمارے لیے عبث ہوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔